اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں کہ جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور درود و سلام ہو محمد و آل محمد کی ذات پر جو وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ سلام ان آنکھوں پر جو ہدایت کی منتظر ہیں، سلام ان کانوں پر جو ہدایت کو سنتے ہیں، سلام ان قدموں پر جو ہدایت کی راہ پر گامزن ہیں، اور سلام ان ذہنوں پر جو ہدایت کی عاشق ہیں۔ ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی، ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی، ہو دیکھنا تو دیدائے دلوا کرے کوئی۔ اڑ بیٹھے کیا سمجھ کے بھلا طور پہ کلیم، اڑ بیٹھے کیا سمجھ کے بھلا طور پہ کلیم، طاقت ہو دید کی تو تقاضا کرے کوئی۔ ناظرین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی میزبان کرن حیدر ہوں اور میرا تعلق مدرسہ تعلیم القرآن سے ہے۔ آج ہم جس اہم ترین موضوع پر گفتگو کریں گے وہ یہ ہے کہ نمازی کا مکان کیسا ہونا چاہیے۔ تو آج اس موضوع کو بیان کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں خواہر نادیہ فاروق جی۔ خواہر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کا کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ میرا آپ سے سب پہلا سوال یہ ہے کہ نمازی کے مکان کی شرائط کیا ہے؟ جی آپ نے بہت ضروری سوال کیا، اس کا جواب ہم سب کو آنا چاہیے کیونکہ اس کے بغیر ہماری نماز صحیح نہیں ہو سکتی۔ تو نمازی کے مکان کی 6 شرائط ہیں۔ سب سے پہلی مباح ہو، یعنی غصبی نہ ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ متحرک نہ ہو، یعنی حرکت میں نہ ہو، مثلاً چلتی ہوئی بس گاڑی میں ہم نماز نہیں پڑھ سکتے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ چھت کی جگہ تنگ نہ ہو کہ قیام اور رکوع میں مشکل پیش آئے، ان کو صحیح طریقے سے بجا لایا نہ جائے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ پاک ہو، یعنی نجس نہ ہو۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ پیشانی اور زانوں کی جگہ برابر ہو، نہ 4 انگلیاں اوپر ہو نہ 4 انگلیاں نیچے ہو۔ چھٹی شرط یہ ہے کہ عورت نہ ہی مرد کے آگے کھڑی ہو کر نماز پڑھ سکتی ہے اور نہ ہی مرد کے برابر کھڑی ہو کر نماز پڑھ سکتی ہے۔ جی مومنین کرام، خواہر نے بتایا کہ نمازی کے مکان کی 6 شرائط ہیں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ مباح ہو، یعنی غصبی نہ ہو، کسی سے چھینا ہوا نہ ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ نمازی کا مکان متحرک نہ ہو، یعنی حرکت میں نہ ہو۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ نمازی کا مکان پاک ہو، یعنی نجس نہ ہو۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ نمازی کے مکان کی چھت اتنی تنگ نہ ہو کہ قیام اور رکوع میں مشکل پیش آئے، انہیں بجا نہ لایا جا سکے۔ اور پانچویں شرط یہ ہے کہ پیشانی کی جگہ اور زانوں کی جگہ برابر ہونی چاہیے، نہ 4 انگلیاں اوپر ہونی چاہیے نہ 4 انگلیاں نیچے۔ اور چھٹی شرط یہ ہے کہ عورت نہ ہی مرد کے برابر کھڑی ہو کے نماز پڑھ سکتی ہے اور نہ ہی عورت مرد کے آگے کھڑی ہو کے نماز پڑھ سکتی ہے۔ تو مومنین کرام، جیسا کہ خواہر نے بتایا کہ نمازی کے مکان کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ مباح ہو۔ آئے ہم پوچھتے ہیں کہ مباح ہو اس سے کیا مراد ہے؟ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ نمازی کے مکان کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ مباح ہو، اس سے کیا مراد ہے؟ جی آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ مباح ہو اس سے کیا مراد ہے۔ مباح ہو یعنی غصبی نہ ہو، کسی سے چھینا ہوا نہ ہو، کسی سے چوری کیا ہوا نہ ہو، کسی کی بغیر اجازت کے نہ ہو۔ مثلاً اگر کسی کا مکان ہے تو ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم مالک مکان سے اجازت لیں اور پھر ہم مکان میں نماز پڑھیں۔ اگر ہم بغیر اجازت کے اس مکان میں نماز پڑھیں گے تو ہماری نماز باطل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ غصبی جگہ میں شمار ہوتی ہے۔ جی مومنین کرام، خواہر نے بتایا کہ مباح ہو یعنی غصبی نہ ہو، کسی سے چھینا ہوا نہ ہو، کسی سے چوری کیا ہوا نہ ہو اور نہ ہی کسی کی اجازت کے بغیر نہ ہو۔ مثلاً اگر ہم کسی مکان میں نماز پڑھتے ہیں تو پہلے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے مالک مکان کی اجازت لیں پھر وہاں نماز پڑھیں۔ اگر ہم اجازت کے بغیر نماز پڑھیں گے تو ہماری نماز باطل ہے۔ ایک بہت ضروری مسئلہ توجہ کیجیے گا، ایک بہت زیادہ مسئلہ جو پیش آتا ہے اکثر مساجد میں کہ اگر کوئی بالغ بچی مسجد میں بیٹھی ہو تو بزرگ خاتون آ کر اسے ہٹا کر وہاں نماز پڑھ لیتی ہیں۔ تو آئیں ہم پوچھتے ہیں کہ اس نماز کے متعلق شرعی حکم کیا ہے؟ تو جی خواہر، ایک بہت ضروری مسئلہ جو اکثر مساجد میں پیش آتا ہے
کہ اگر کوئی بالغ بچی مسجد میں بیٹھی ہو، بزرگ خاتون آ کر اسے ہٹا کر وہاں نماز پڑھ لیتی ہیں تو ان کی نماز کے متعلق شرعی حکم کیا ہے؟ جی آپ نے بہت اچھا سوال کیا، بہت ضروری سوال کیا کہ سب سے پہلی بات کہ وہ ایسا نہیں کر سکتی. کیونکہ مسجد اللہ کا گھر ہے، بالکل. وہاں پر سب کا حق ہے، چاہے وہ بالغ بچی ہو چاہے وہ بزرگ خاتون ہو. جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے پہلے بتایا کہ وہ ایسا نہیں کر سکتی، اس کا شرعی حکم یہ ہے کہ ان کی نماز باطل ہے. جی، اکثر مسئلہ جو مساجد میں پیش آتا ہے کہ اگر کوئی بالغ بچی کو ہٹا کر وہاں نماز پڑھ لیتی ہیں تو اس کا شرعی حکم یہ ہے کہ ان کی نماز باطل ہے، کیونکہ سب سے پہلی بات کہ وہ ایسا نہیں کر سکتی، کیونکہ مسجد اللہ کا گھر ہے اور سب پر اس کا حق ہے، اور اگر کوئی ایسا کر لیتا ہے تو اس کی نماز باطل ہے. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر کوئی خاتون کسی بالغ بچی کو ہٹا کر وہاں نماز پڑھ لیتی ہیں، یعنی اگر وہ ایسا کر لیتی ہیں تو پھر ان کو کیا کرنا چاہیے؟ جی آپ نے بہت اہم سوال کیا کہ ایک خاتون کے جس نے بالغ بچی کو اٹھا کر نماز پڑھی ہے تو علماء کہتے ہیں کہ اسے نماز دوبارہ پڑھنی چاہیے. جی مومنین کرام، اگر کوئی خاتون ایسا کر لیتی ہیں یعنی بالغ بچی کو ہٹا کر وہاں نماز پڑھ لیتی ہیں تو علماء یہ کہتے ہیں کہ اس نماز کو دوبارہ پڑھے. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا وہ خاتون اسی جگہ پہ نماز پڑھیں گی یا جگہ تبدیل کر کے نماز پڑھیں گی؟ علماء کہتے ہیں کہ وہ خاتون کہ جس نے بالغ بچی کو ہٹا کر نماز پڑھی ہے تو علماء کہتے ہیں کہ اسے نماز کسی اور جگہ پر جا کر ادا کرنی چاہیے، اسے مسجد کے کسی اور کونے میں جا کر نماز ادا کرنی چاہیے، اور شریعت کا حکم یہ ہے کہ اسے نماز کسی اور جگہ پہ جا کر پڑھنی چاہیے. جی، اگر کوئی خاتون ایسا کر لیتی ہیں تو ان کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ کسی اور جگہ پہ نماز پڑھیں. اگر وہ اسی جگہ پہ نماز پڑھتی ہیں تو ان کی نماز باطل ہے. مومنین کرام دیکھیے کہ غصب کرنا کتنی بری بات ہے. اگر کوئی ایک لمحے کے لیے کسی کی جگہ غصب کر لیتا ہے مسجد میں جا کر تو ان کی نماز باطل ہے. تو وہ انسان کہ جس نے کسی کا گھر غصب کیا ہو اسے اپنے بارے میں سوچنا چاہیے، اسے اپنی عبادات کے بارے میں سوچنا چاہیے، اور وہ بھائی کہ جنہوں نے بہنوں کا حق غصب کیا ہوا ہے انہیں بھی اپنی عبادات کے بارے میں سوچنا چاہیے، انہیں بھی اپنے بارے میں سوچنا چاہیے. میرے آپ سے سوال یہ ہے کہ ایک شخص ایک مکان کا مالک ہے، اگر وہ اپنا مکان کرائے پر دے دیتا ہے تو کیا وہ اب کرائے دار کی اجازت کے بغیر وہاں نماز ادا کر سکتا ہے؟ اس کا شرعی حکم یہ ہے کہ وہ انسان کہ جس نے اپنا مکان کرائے پر دے دیا ہے اب اس کا فائدہ کرائے دار کو ہے، تو اب مالک مکان بھی کرائے دار کی اجازت کے بغیر اس مکان میں نماز نہیں پڑھ سکتا. اگر وہ بغیر اجازت کے اس مکان میں نماز پڑھے گا تو اس کی نماز باطل ہے. جی مومنین کرام، جیسا کہ خواہر نے بتایا کہ ایک انسان ایک شخص ایک مکان کا مالک ہے، اگر وہ اپنا مکان کرائے پر دے دیتا ہے کیونکہ اب اس مکان کا فائدہ کرائے دار کو ہو رہا ہے، اس لیے اب خود مالک مکان بھی کرائے دار کی اجازت کے بغیر وہاں نماز نہیں پڑھ سکتا. اگر وہ وہاں نماز پڑھے گا اجازت کے بغیر تو اس کی نماز باطل ہے. میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ اگر دو لوگ مل کر ایک زمین خریدتے ہیں یا کسی چیز میں پارٹنرشپ کرتے ہیں، پہلے وہ اس میں اطاعت و عبادات کرتے ہیں، بعد میں ان کی آپس میں ناراضگی ہو جاتی ہے، حصہ بھی الگ نہیں ہوا، ناراضگی ہو جاتی ہے، تو ایسی پراپرٹی یا ایسے مکان میں نماز پڑھنے کا شرعی حکم کیا ہے؟ جی آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ دو لوگ کہ جنہوں نے پارٹنرشپ کی ہے اور بعد میں ان کی آپس میں ناراضگی ہو جاتی ہے، دو لوگ کہ جنہوں نے پارٹنرشپ کی ہے اور وہ وہاں پر اطاعت و عبادات کرتے ہیں اور بعد میں ان کی آپس میں ناراضگی ہو جاتی ہے، لیکن جب سے ان کی صلح صفائی تھی تب تک تو ان کی عبادات ٹھیک تھی، لیکن جیسے ہی ان کی آپس میں ناراضگی ہوگی تو اس کا شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اس کی نماز صحیح نہیں ہے، اس کی نماز باطل ہے. جی، اگر دو لوگ مل کر پارٹنرشپ کرتے ہیں، جب تک ان کی صلح صفائی رہتی ہے تب تک اس جگہ میں نماز یا عبادت کرنا ٹھیک ہے، لیکن جیسے ان کی ناراضگی ہو جاتی ہے ویسے ہی اگر کوئی اجازت کے بغیر وہاں نماز پڑھے گا تو اس کی نماز باطل ہے. تو خواہر یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ اگر وہ وہاں پہ نماز پڑھتے ہیں تو ان کی نماز باطل ہے، تو آپ کیا یہ واضح کر سکتی ہیں جبکہ وہ خود مالک ہے پھر اس کی نماز کیوں باطل ہے؟ اس کا شرعی حکم یہ ہے کہ یہاں پر بات تو ٹھیک ہے کہ وہ مالک ہیں، لیکن یہاں پر ان کی جگہ مشترکہ ہے، کیونکہ ان کی جگہ بھی ڈیوائڈ نہیں ہوئی. اس کو اپنی تو اجازت ہوگی لیکن اسے دوسرے شریک کی اجازت نہیں ہے، اس لیے اس کی نماز باطل ہے. اگر جگہ ڈیوائڈ ہوتی
تو نماز صحیح ہے۔ جی مومنین کرام، اس لیے باطل ہے کیونکہ ان کی جگہ مشترکہ ہے، اسے خود کی تو اجازت ہوگی لیکن دوسرے شریک کی اجازت نہیں ہوگی، اس لیے اگر وہ دوسرے شریک کی اجازت کے بغیر وہاں نماز پڑھے گا تو اس کی نماز باطل ہے۔ میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے، اگر ایک ایسا شخص جو کسی کا مقروض تھا، یعنی اس نے کسی کا قرضہ دینا ہے، اب اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو کیا اس کے مکان میں یا اس کی پراپرٹی میں اس کے اہل خانہ، اس کے وارث، اس کی اولاد، اس کی بیٹیاں یا اس کے بیٹے، اس کی زوجہ یا اس شخص کے بہن بھائی اس پراپرٹی میں نماز ادا کر سکتے ہیں؟ جی آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ اگر مرحوم کسی کا مقروض تھا، یعنی اس کا قرضہ ادا نہیں کیا، تو سب سے پہلے اس مرحوم کا قرضہ ادا کیا جائے اور پھر اس پراپرٹی میں نماز پڑھی جائے۔ اگر قرضہ ادا کرنے سے پہلے اس پراپرٹی میں نماز پڑھیں گے تو اس کا شرعی حکم یہ ہے کہ اس کی نماز باطل ہے۔ جی بالکل، ایک ایسی پراپرٹی یا ایک ایسا مکان کہ جس پر کسی نے قرضہ ادا کرنا ہے، ایک ایسا شخص جس نے کسی کا مقروض تھا، اس نے قرضہ ادا کرنا ہے، سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ اس کا قرضہ ادا کیا جائے، پھر اس پراپرٹی میں نماز پڑھی جائے۔ اگر کوئی قرضہ ادا کرنے سے پہلے اس پراپرٹی میں نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز باطل ہے۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر قرضہ ادا کرنے میں کچھ مہینے لگ جائیں، کچھ عرصہ لگ جائے، تو کیا تب تک اس پراپرٹی میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ قرضہ ادا کرنے میں کتنے مہینے لگ جائیں، کتنا عرصہ لگ جائے، شریعت کا حکم یہ ہے کہ تب تک ہم اس مکان میں نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اگر ہم نماز پڑھیں گے تو ہماری نماز باطل ہے۔ جی، قرضہ ادا کرنے میں چاہے کتنا ہی وقت لگے، کتنا ہی عرصہ لگے، تب تک اس پراپرٹی میں نماز نہیں پڑھ سکتے، پہلے ضروری ہے کہ قرضہ ادا کیا جائے۔ تو مومنین کرام، قرضہ ادا کرنا اتنا ضروری ہے۔ ایک 9 محرم کی شب امام حسین علیہ السلام نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا کہ جو اگر یہاں پہ جو موجود ہیں اور وہ کسی کے مقروض ہیں تو وہ یہاں سے چلے جائیں۔ اسی طرح مسلم بن عقیل کی جب شہادت کا وقت قریب آیا تو مسلم بن عقیل نے فرمایا کہ میں اس شہر میں کسی کا مقروض ہوں، میرا قرضہ ادا کیا جائے۔ تو مومنین کرام، غور کرنی چاہیے، قرضہ ادا کرنا اتنا ضروری ہے کہ اگر کوئی اس پراپرٹی میں نماز پڑھتا ہے کہ جس پر کسی نے قرضہ ادا کرنا ہو، پہلے اس کا قرضہ ادا کیا جائے، پھر وہاں نماز پڑھی جائے۔ اور اگر کوئی قرضہ ادا کرنے سے پہلے وہاں نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز باطل ہے۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے، یہ اکثر عموماً پیش آتا ہے کہ ہمارے ہاں بیٹیوں یا بہنوں کو ان کا حصہ نہیں دیا جاتا، اور اگر دیا جاتا ہے تو بہت دیر سے دیا جاتا ہے۔ تو ایسا مکان یا ایسی پراپرٹی جس میں بہنوں کا حق ہو، ایسی پراپرٹی میں نماز پڑھنے کا شرعی حکم کیا ہے؟ جی آپ نے بہت اہم سوال کیا کہ اگر ایک پراپرٹی یا ایک مکان کے جہاں پر بہنوں یا بیٹیوں کا حصہ ہے تو اس کا شرعی حکم یہ ہے کہ وہاں پر نماز پڑھنا باطل ہے۔ اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ جائیداد تقسیم ہوئی ہے یا نہیں، جائیداد انتقال ہوئی ہے یا نہیں، جائیداد ٹرانسفر ہوئی ہے یا نہیں، لیکن جیسے ہی باپ کی وفات ہو جاتی ہے ویسے ہی جائیداد کی وارث اولاد ہو جاتی ہے، بیٹیاں ہو جاتی ہیں، بیٹے ہو جاتے ہیں۔ تو اب اگر کوئی ان کی اجازت کے بغیر اس مشترکہ مکان یا اس مشترکہ پراپرٹی میں نماز پڑھے گا تو اس کی نماز باطل ہے اور وہ ظالم اور غاصب ہے۔ جی مومنین کرام، ایک ایسا مکان یا ایک ایسی پراپرٹی کہ جس میں بہنوں یا بیٹیوں کا حصہ ہو، اگر کوئی اس پراپرٹی میں نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز باطل ہے۔ تو فاہر، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے، کیوں نماز باطل ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ نساء کی آیت نمبر 11 میں فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ نصیحت کرتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں کہ ایک مرد کا حق 2 عورتوں کے برابر ہے، ایک بیٹے کا حق 2 بیٹیوں کے برابر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ بیٹیوں کو حصہ دار بنا رہا ہے، باپ کی جائیداد پہ اللہ بیٹیوں کو حصہ دار بنا رہا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ اگر خود ہی اپنا پارٹنر بنا لیتا ہے، اپنا خود پارٹنر بناتا ہے، اگر وہ راضی نہ ہو تو اس کی نماز صحیح نہیں ہو سکتی۔ تو اگر
کوئی اپنا پارٹنر بناتا ہے وہ راضی نہ ہو تو اس کی نماز صحیح نہیں ہو سکتی. تو جس کو اللہ نے حصہ دار بنایا ہے اگر وہ راضی نہ ہو تو اس کی نماز کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے؟ جی بالکل، اس وجہ سے باطل ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ خود بیٹیوں کو باپ کی جائیداد میں حصے دار بنا رہا ہے. اگر کوئی، جیسا کہ خواہر نے بتایا کہ اگر کوئی خود کسی کو اپنا پارٹنر بناتا ہے اور بعد میں اس کا پارٹنر راضی نہ ہو تو اس کی نماز باطل ہے. تو جس کو اللہ نے حصے دار بنایا ہو اگر وہ راضی نہ ہو تو انسان کی کیسے نماز ٹھیک ہو سکتی ہے؟ اگر کوئی ان کی اجازت کے بغیر وہاں نماز پڑھ لیتے ہیں تو ان کی نماز باطل ہے. میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ ایک ایسی پراپرٹی، ایک ایسا مکان جس پر خمس واجب ہو اور خمس ادا نہیں کیا، تو ایسی پراپرٹی میں نماز پڑھنے کا شرعی حکم کیا ہے؟ جی آپ نے بہت اچھا سوال کیا. اکثر مومنین کوتاہی کر جاتے ہیں، اکثر مومنین مسٹیک کر جاتے ہیں، اکثر مومنین لاپرواہی کر جاتے ہیں، وہ خمس ادا نہیں کرتے. در حالانکہ قرآن مجید میں اللہ نے حکم دیا ہے، قرآن کی آیت اتری ہے، اس کا شرعی حکم یہ ہے کہ ایسی پراپرٹی کہ جہاں پر خمس ادا نہیں کیا وہاں پر نماز پڑھنا باطل ہے. جی بالکل مومنین کرام، ایک ایسی پراپرٹی، ایک ایسا مکان کہ جس پر خمس واجب ہو اور خمس ادا نہیں کیا، اگر کوئی ایسی پراپرٹی میں نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز باطل ہے. یہاں میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کس جگہ پہ قرآن میں کہاں جو ہے وہ خمس کے متعلق حکم آیا ہے، خمس کے بارے میں؟ جی بالکل، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ انفال جو کہ قرآن مجید کا 8 سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 41 میں فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْلَمُوا، یہ بات تمہارے علم میں ہونی چاہیے. اللہ کا کہنا یہ ہے کہ یہ بات تمہارے علم میں ہونی چاہیے، یہ بات تمہارے نالج میں ہونی چاہیے. جہاں تمہارے ذہن میں دوسری فضولیات ہیں، جہاں تمہارے ذہن میں مختلف علوم ہیں، جہاں تمہارے ذہن میں بایولوجک ہے، فزکس ہے، کیمسٹری ہے، وہاں یہ بھی بات ذہن نشین کر لو، وہاں پر یہ بھی بات اپنے ذہن میں بٹھا لو، وہاں پر یہ بھی بات ٹاپ پہ رکھو کہ جب تمہیں سال میں سیونگ ہو، سال میں پروفٹ ہو، سال میں فائدہ ہو، اس میں سے 5واں حصہ اللہ کا ہے، اللہ کے رسول کا ہے، جناب سیدہ اور ان کی اولاد کا ہے. جی بالکل، اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. میں آپ کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمارے سامنے قرآن کی ایک آیت پڑھی اور ہمیں قرآن کی آیت سے تعلیم دی. میں یہاں پہ ایک آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں کہ مجھے آپ کا بیان کرنا بہت اچھا لگا، بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے چھوٹی سی ایج میں علم حاصل کیا ہے. تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ ان کی نماز باطل ہے اگر کوئی ایسی پراپرٹی میں نماز پڑھتا ہے کہ جس پر خمس واجب ہو. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ان کی نماز کیوں باطل ہے جبکہ خود مالک ہیں، جبکہ ہم تو خود اس جگہ کے ولی ہیں، جبکہ ہمارے پاس اس جگہ کی ولایت ہے، پھر نماز کیوں باطل ہے؟ یہاں پر معذرت کے ساتھ ہم سے غلطی ہوتی ہے، ہم سے مسٹیک ہوتی ہے، ہم سے کوتاہی ہوتی ہے، ہم سے لاپرواہی ہوتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو آل ان آل سمجھتے ہیں، ہم اپنے آپ کو مالک سمجھتے ہیں، در حالانکہ ایسا نہیں ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ مائدہ جو کہ قرآن مجید کا 5 سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 55 میں فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما ولیکم اللہ، کہ بے شک تمہارا ولی اللہ ہے، ورسولہ، اور اس کا رسول ہے، والذین آمنوا الذین، اور وہ مومن ہیں جو یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں، وہم راکعون، در حالانکہ وہ حالت رکوع میں ہوتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول ہے،
اور مولا علی علیہ السلام ہے کہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ جی مومنین کرام، ہمیں یہاں پہ ایک بات دیکھنی چاہیے، سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ تم تنہا کسی چیز کے مالک نہیں ہو، تم تنہا آل ان آل نہیں ہو، بلکہ تمہارے علاوہ بھی تمہارا کوئی ولی ہے، تمہارے علاوہ بھی کوئی مالک ہے، تو وہ اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے، اور مولا علی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ معذرت کے ساتھ یہاں پر مجھے شہید سبط جعفر کا ایک مشہور کلام یاد آتا ہے، وہ خمس کے متعلق ہے۔ وہ فرماتے ہیں، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں بیان کروں؟ بسم اللہ، بیان کریں۔ وہ کون سا کلام ہے؟ جب خدا کو پکارا علی آ گئے، جب خدا کو پکارا علی آ گئے، جب علی آ گئے زندگی آ گئی۔ یہ آپ نے بھی سنا ہوگا۔ جی بالکل، بہت مشہور کلام ہے اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ اس میں ایک مصرع آتا ہے جو مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ موت ان کے محبوں کو آتی نہیں، موت ان کے محبوں کو آتی نہیں، آ بھی جائے تو بچ کے جاتی نہیں، موت سے کیا خطر، موت سے کیا حذر، اس سے بچنا بھی کیا، آ گئی آ گئی۔ اس کا مصرع ہے وہ مجھے بہت خوبصورت لگتا ہے، وہ یہ ہے کہ غسل میت نہ کہنا میرے غسل کو، غسل میت نہ کہنا میرے غسل کو، اجلے ملبوس کو مت کفن نام دو، غسل میت نہ کہنا میرے غسل کو، اجلے ملبوس کو مت کفن نام دو، میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو، میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو، جس کی تھی آرزو وہ گھڑی آ گئی۔ بے شک، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ مومنین کرام، خواہ نے بہت ہی خوبصورت شعر بیان کیا کہ غسل میت نہ کہنا میرے غسل کو، غسل میت نہ کہنا میرے غسل کو، اجلے ملبوس کو مت کفن نام دو، میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو، میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو، جس کی تھی آرزو وہ گھڑی آ گئی۔ آئے مومنین کرام، ہم چلتے اپنے موضوع کی طرف کہ جس کی وجہ سے خواہر نے ہمیں یہ کلام ہمارے سامنے بیان کیا۔ تو خواہر، میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ نے یہ کلام ہمارے سامنے کیوں بیان کیا؟ جی، مجھے اس کلام میں ایک مصرع کہ جو بہت اچھا ہے مجھے یاد آتا ہے، وہ یہ ہے کہ خمس دینا مودت کی ایک شرط ہے، خمس دینا مودت کی ایک شرط ہے، اور نہ دینا بھی مثل فدق ہے گناہ، خمس دینا مودت کی ایک شرط ہے، اور نہ دینا بھی مثل فدق ہے گناہ، حق کے سادات و زہرا کے مقروض سے، حق کے سادات و زہرا کے مقروض سے، جب تبرہ سنا تو ہنسی آ گئی۔ بے شک، ماشاءاللہ، بہت ہی اچھا شعر ہے کہ خمس دینا مودت کی ایک شرط ہے۔ اہل بیت سے عشق کا جو دعویٰ کرتے ہیں، اہل بیت سے جو مودت کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کی ایک شرط ہے کہ خمس ادا کیا جائے۔ جو اہل بیت سے عشق رکھتے ہیں، شرط یہ ہے کہ وہ خمس ادا کرے۔ خمس دینا مودت کی ایک شرط ہے، اور نہ دینا بھی مثل فدق ہے گناہ، اور خمس نہ ادا کرنا، حق کے سادات نہ ادا کرنا، حق کے زہرا ادا نہ کرنا، بالکل ایسے ہے جیسے باغ فدق جو جناب سیدہ کا حق تھا، اولاد سیدہ کا حق تھا، وہ جناب سیدہ کو نہیں دیا گیا۔ خمس دینا مودت کی ایک شرط ہے، اور نہ دینا بھی مثل فدق ہے گناہ، حق کے سادات و زہرا کے مقروض سے، جب تبرہ سنا تو ہنسی آ گئی۔ کہ آج جو خمس ادا نہیں کرتے، آج جو حق کے زہرا ادا نہیں کرتے، آج جو حق کے سادات ادا نہیں کرتے، جب وہ باغ فدق چھینے والوں پہ لعنت کرتے ہیں، جب وہ باغ فدق چھینے والوں پہ تبرہ کرتے ہیں، تو ان پہ ہنسی آتی ہے۔ تو جی خواہر، میں آپ سے سوال کرنا چاہتی ہوں کہ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ نمازی کے مکان کی ایک شرط یہ ہے کہ نمازی کا مکان پاک ہو، یعنی نجس نہ ہو۔ تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ نمازی کا مکان پاک ہو، کتنا حصہ پاک ہونا چاہیے؟ جی، آپ نے بہت اہم سوال کیا، اس کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے کہ جہاں پر ہم نماز پڑھ رہے ہوں، اس جگہ کا پاک ہونا کتنا ضروری ہے، اس جگہ کے حصے کا پاک ہونا کہاں کہاں سے ہے۔
تو ویسے تو پوری جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے، لیکن جو واجب مقدار ہے وہ سجدے گاہ کی جگہ کا ہے، بقیہ جگہ کا مستحب ہے، بقیہ جگہ کا پاک ہونا مستحب ہے۔ اگر کوئی سجدے گاہ کی جگہ کے علاوہ نجس جگہ پہ نماز پڑھتا ہے تو اس کا شرعی حکم یہ ہے کہ وہ جگہ گیلی نہ ہو۔ جی بالکل، ویسے تو پوری جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے، لیکن جو واجب مقدار ہے وہ سجدے کی جگہ کا پاک ہونا واجب ہے اور بقیہ جگہ کا پاک ہونا مستحب ہے۔ سجدے گاہ کی جگہ کے علاوہ بقیہ جگہ اگر نجس ہو، اگر کوئی اس جگہ پہ نماز پڑھتا ہے تو اس کی شرط یہ ہے، اس کا شرعی حکم یہ ہے کہ وہ جگہ گیلی نہ ہو بلکہ خشک ہو۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ایک ایسی جگہ جہاں گانے بج رہے ہوں، ایسی جگہ پر نماز پڑھنے کا شرعی حکم کیا ہے؟ جی آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ جہاں پر گانے بج رہے ہوں وہاں پر نماز پڑھنے کا شرعی حکم یہ ہے کہ ہم مجبوری کے تحت نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن گانے سننا حرام ہے۔ جی، ایک ایسی جگہ جہاں گانے بج رہے ہوں، ایسی جگہ پر مجبوری کے تحت ہم وہاں نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کی نماز صحیح ہے اور گانے سننا حرام ہے۔ تو جیسا کہ آپ نے بتایا کہ نمازی کے مکان کی شرط یہ ہے کہ عورت نہ ہی مرد کے آگے کھڑی ہو کے نماز پڑھ سکتی ہے اور نہ ہی عورت مرد کے برابر کھڑی ہو کے نماز پڑھ سکتی ہے۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا آپ اس کو واضح کر سکتی ہیں؟ جی آپ نے بہت ضروری سوال کیا کہ نماز گزار کے مکان کی چھٹی شرط یہ ہے کہ عورت نہ ہی مرد کے آگے کھڑی ہو کر نماز پڑھ سکتی ہے اور نہ ہی مرد کے برابر کھڑی ہو کر نماز پڑھ سکتی ہے۔ مرد چاہے محرم ہی کیوں نہ ہو اور عورت چاہے بہن کیوں نہ ہو، بیٹی کیوں نہ ہو، بیوی کیوں نہ ہو، ماں کیوں نہ ہو، عورت کے لیے ہے کہ وہ مرد کے پیچھے کھڑی ہو کر نماز پڑھے۔ جی، عورت نہ ہی مرد کے برابر کھڑی ہو کے نماز پڑھ سکتی ہے اور نہ ہی مرد کے آگے کھڑی ہو کے نماز پڑھ سکتی ہے۔ اس میں محرم یا نامحرم کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے۔ عورت چاہے بیوی ہو، بہن ہو یا ماں ہو، وہ کبھی بھی مرد کے برابر کھڑی ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتی اور نہ ہی مرد کے آگے کھڑی ہو کے نماز پڑھ سکتی ہے، بلکہ عورت کے لیے واجب یہ ہے کہ عورت مرد کے پیچھے کھڑی ہو کے نماز پڑھے۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر مرد اور عورت میں کوئی پردہ ہو یا کوئی دیوار ہو تو اس صورت میں نماز کا شرعی حکم کیا ہے؟ جی آپ نے بہت اہم سوال کیا کہ اگر عورت اور مرد کے درمیان کوئی پردہ ہو، کوئی دیوار ہو تو اس کا شرعی حکم یہ ہے کہ وہاں پر نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، وہاں پر ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، ہماری نماز صحیح ہے۔ جی مومنین کرام، اگر مرد اور عورت میں کوئی پردہ ہو، کوئی دیوار ہو تو اس کا شرعی حکم یہ ہے کہ اس صورت میں نماز بالکل ٹھیک ہے۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ایک ایسی جگہ جہاں تنہا مرد اور عورت ہیں اور وہ نامحرم ہیں، ایسی جگہ پر نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ جی آپ نے بہت ضروری سوال کیا۔ اس کا شرعی حکم یہ ہے کہ علماء کہتے ہیں علماء نے وہاں پر جانے کی بہت تاکید کی گئی ہے۔ علماء کہتے ہیں اس جگہ پہ رکے بھی نہ، اس جگہ پہ نماز بھی نہ پڑھے۔ اگر کوئی نماز پڑھ لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ ایک ایسی جگہ کہ جہاں تنہا مرد اور عورت ہیں اور وہ نامحرم ہیں، علماء اس جگہ پہ جانے سے منع کرتے ہیں اور بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ اس جگہ پہ نہ رکا جائے، اور اگر کوئی وہاں نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کی نماز صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے کہ آپ کے ہم بہت زیادہ شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہمارے پروگرام میں تشریف لائی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ تو جی مومنین کرام، امید ہے کہ آپ نے اس پروگرام سے استفادہ حاصل کیا ہوگا۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو ہم اگلے پروگرام میں ملیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔